اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، ایک معروف کہاوت ہے کہ نکار خانے میں طوطی کی آواز بھلا کون سنتا ہے، اور اس بات سے انکار کیا بھی نہیں جا سکتا کہ جب انٹرنیٹ اور موبائل فون پر بے حیائی اور جنسی عریانی کی پوری ایک دنیا آباد ہے، وہاں پر صرف ایک ویب سائٹ کی جانب سے ایک 11 سالہ اور خاص طور پر مسلمان لڑکی کو جنس کی علامت بنا کر نوجوان نسل کو جنسی عوامل کی تربیت دیے جانے جیسے عمل کے خلاف آواز اٹھانا اگرچہ بہت حد تک ایک رسمی کارروائی سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے حصے کا کام ضرور کریں گے۔ ناظرین، میں ہوں محمد الیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈسکور دی ورلڈ۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے نیٹ فلیکس نے مغربی معاشرے کی ایک تصویر کھینچتے ہوئے 11 سالہ لڑکی کو سیکس سمبل بنا کر اپنے اولاد ابلیس ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس بیہودہ ویڈیو کے لیے ایک مسلمان لڑکی کا انتخاب ہی کیوں کیا گیا؟ معزز خواتین و حضرات، ہم ہرگز آپ کو یہ بیہودہ ویڈیو دیکھنے کی تحریک نہیں دیں گے، لیکن دستیاب خبروں کے مطابق نیٹ فلیکس نامی ایک ویب سائٹ نے حال ہی میں اپنی ایک سیریز جاری کی ہے۔ اسے اگر بے حیائی کی ایک طوفان بدتمیزی کا نام دے دیا جائے تو بیجا نہ ہوگا، جس کو ناپسند کرنے والوں میں خود یورپی معاشرے میں لاکھوں افراد شامل ہیں، جبکہ اسلامی دنیا شاید یہ طے کر چکی ہے کہ وہ ہمیشہ کی طرح اس وقت تک اس سے لطف اندوز ہوتی رہے گی جب تک کہ اس کے خلاف کوئی طاقتور آواز اٹھائی نہیں جاتی۔ حال ہی میں ایک پاکستانی اداکار ٹی وی اینکر حمزہ علی عباسی نے ایک ٹویٹ کے ذریعے یہ پیغام دیا ہے کہ یہ نوجوان بچیوں میں جنسی کھیل عام کرنے کی ایک بیہودہ کوشش ہے جس کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دی جا سکتی، اور اگر اسے اگلے ماہ تک بند نہ کیا گیا تو وہ احتجاجاً نیٹ فلیکس کو ان سبسکرائب کر دیں گے۔ ہرچند کہ حمزہ علی عباسی پر یہ تنقید بھی کی جا سکتی ہے کہ ایسی بیہودہ سائٹ کو سبسکرائب کرنا بھی ان کے منصب اور وقار کے خلاف ہے، لیکن دوستو اس کے باوجود ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی اس کاوش کو نکار خانے میں طوطی کی آواز سمجھتے ہوئے اپنا وزن ان کے پلڑے میں ڈالنا چاہیے، چونکہ تاریخ گواہ ہے کہ کئی دفعہ صنم خانوں سے نکلنے والوں نے کعبے میں اذانیں دینے کا شرف حاصل کیا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک المیہ ہے کہ شیطان کے ان پجاریوں نے اب اپنے تیروں کا رخ نئی نسل کی طرف موڑ دیا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ ایسی ہی دیگر کئی اور ویب سائٹس پر بھی سب سے زیادہ ٹریفک ان بچوں کی دنیا سے ہی جا رہی ہے، جو اب بہت حد تک خود نہ صرف اس بے حیائی کا حصہ بن چکے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کی تحریک دے رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک مسلمان گھرانے کا بچہ اس قسم کی لغویات کا شکار ہونے کے لیے کس طرح تیار ہو سکتا ہے، جس کا جواب اگر بالکل ہی سادہ الفاظ میں دینے کی کوشش کی جائے تو یہ ہے کہ جب ہم نے موبائل، ٹیلی فون اور انٹرنیٹ کی صورت میں شیطان کو اپنے گھر کا مکین بننے کی دعوت دے دی ہے تو نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ کیا اس حقیقت سے انکار ممکن ہے کہ ہمارے معاشرے کی اشرافیہ جن کی اولادیں انگلش مافیا اسکولوں میں تربیت حاصل کر رہی ہیں، جہاں پر جنسی تعلیم ایک مضمون کا درجہ حاصل کر چکی ہے، وہاں سے نکلنے والے بچے کہاں تک حیا اور اپنی مشرقی روایات کی پاسداری کے متحمل ہو سکیں گے؟ جبکہ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ انہی بچوں کو ٹچ موبائل دینا بھی ان کے معاشرتی وقار کا تقاضا بن چکا ہے۔ بات صرف یہاں آ کر ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ والدین کی اکثریت خود بھی اس مرض لا علاج کا شکار ہو کر نیٹ فلیکس اور اسی نوع کی اور لاتعداد ویب سائٹس کی گرویدہ بن چکی ہے، جن کو انہوں نے باقاعدہ سبسکرائب کر رکھا ہے تاکہ وہ اس آزاد تہذیب سے آنے والے کسی بھی تازہ سبق سے محروم نہ رہ جائیں۔ گویا جب گھر، اسکول اور یونیورسٹی تک نسل نو کو چاروں جانب سے اس شیطانی دنیا کا مکین بنانے میں خود والدین اور اساتذہ کرام تک ملوث ہوں، تو پھر اس نسل کی تباہی سے بچانے کے لیے اگر کوئی یہ توقع رکھے کہ آسمان سے فرشتے اتریں گے تو پھر جان لیجئے کہ وہ احمق فطرت کے قوانین سے بالکل لا علم ہے، کیونکہ فطرت کے قوانین تو یہ ہیں کہ جو بویا جائے وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ ناظرین، ہم ایک دفعہ پھر نیٹ فلیکس کی اسی متنازع سیریز کی طرف پلٹیں گے جس میں مرکزی کردار ادا کرنے والی مسلمان لڑکی کی عمر 11 سال تک بتائی گئی ہے، جبکہ ذرا اس بدنام زمانہ شیطانی مصنف لوسیفر کی بات بھی سن لیں، جس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ کتاب خود شیطان نے اپنی رہنمائی کے ساتھ مجھ سے لکھوائی ہے،
اور اس نے بتایا کہ ہاں یہ 11 نمبر مجھ سے منسوب ہے جو کہ آگے چل کر بے حیائی کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گا، جبکہ اس سیریز کو مکمل دیکھنے والے جانتے ہیں کہ اس میں خاص طور پر اسلام اور اسلامی شاعر کو مذاق بنانے کی کوشش کی گئی ہے، جس میں نہ صرف کئی جگہ عربی زبان کے فقرے نظر آئیں گے جو کہ اسلامی تہذیب کے دامن میں پلتے ہوئے شیطانوں کی نشاندہی کرتے ہیں، بلکہ کئی ایک مواقع پر عورتوں کی ایسی محفلیں بھی دکھائی گئی ہیں جو کہ بظاہر اپنے سروں کو ڈھانپے اور ہاتھوں میں تسبیح پکڑے اسلامی ثقافت کی نمائندگی کرتے ملتی ہیں، جبکہ ان کے درمیان ہونے والی گفتگو صرف اور صرف جنسی موضوعات پر ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک عورت دوسری سے یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا تم جانتی ہو کہ شیطان کہاں پر ہوتا ہے؟ تو جواب میں دوسری حرافہ اسے بتاتی ہے کہ ہاں وہ ننگی عورت کے وجود میں پایا جاتا ہے۔ گویا پوری طرح یہ کوشش کی گئی ہے کہ اس میں ایک ایسا معاشرہ دکھایا جائے جو بظاہر تو اسلامی ہو لیکن اس کا باطن ابلیس کا گھر ہو۔ افسوس ہم میں سے کوئی بھی ان کے مقاصد پر غور کرنے کے بجائے صرف بے حیائی کے ان مناظر سے لطف اندوز ہو رہا ہے جنہوں نے ہم سے ہمارے اندر کا مسلمان چھین لیا ہے۔ اور نامور شاعرہ پروین شاکر کے بقول مزید ستم یہ ہے، یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے، یہ دکھ نہیں کہ اندھیروں سے صلح کی ہم نے، علم تو یہ ہے کہ اب صبح کی طلب بھی نہیں۔ معزز ناظرین، اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے قبل بھی ایک گلی بوائے نامی فلم بھی ہمارے ایمان کا مذاق اڑانے میں بے مثال مانی جاتی تھی، جس میں دونوں یعنی ہیرو اور ہیروئن کو مسلمان دکھایا گیا ہے جو کہ اسلام کے احکامات یعنی پردے سے گھٹن محسوس کرتے ہوئے آزادی کے خواہش مند ہیں، جبکہ ہیروئن یعنی وہ مسلمان لڑکی اپنے والدین سے کہتی ہے کہ آپ نے مجھے کن زنجیروں میں باندھ رکھا ہے، میری بھی اپنی ایک زندگی ہے اور میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں آزادانہ طریقے سے باہر جاؤں اور اپنی جنس مخالف کے ساتھ مخلوط محفلوں میں بیٹھ کر زندگی کا لطف لے سکوں۔ اور آپ میں سے بہت سے افراد یہ جانتے ہوں گے کہ یہ فلم کس قدر مقبول ہوئی تھی۔ ناظرین، مزید یہ کہ نیٹ فلیکس کی اس سیریز میں شیطانی نمبروں کو بھی ایک خاص ترتیب کے ساتھ پیش کیا گیا ہے جو کہ فری میسن یا الومیناٹی سے منسوب ہے، جو کہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ سارا ڈرامہ دراصل امت مسلمہ کی نسل نو کو مذہب سے دور کرنے، لیکن اے کاش کہ ہم اس ہولناک سازش کا ادراک کر سکیں کہ کیسے ہماری کم نظری اور دنیا کی ظاہری شان و شوکت کی ہوس نے ہماری نسل کو کس راستے پر ڈال دیا ہے، اور اگر یہی صورتحال رہی تو آنے والی نسل کی زندگی سے نہ صرف اسلامی شاعر رخصت ہو جائیں گے بلکہ وہ بھی بالواسطہ طور پر اسی شیطانی ٹیم کا حصہ بن جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بر وقت ان چالوں کو سمجھنے اور ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی دعا کے ساتھ ہماری آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔